اہم خبر وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس میں بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ پاکستانی قوم متحد ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں اس ملک کی سیاسی قیادت اس وقت مل بیٹھی ہے اور باقاعدہ طور پر یہ بھی غور کیا جائے گا کہ اس کشیدہ صورتحال سے آخر نکلا کیسے جائے، کیا جواب دیا جائے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے سفارتی محاذ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے اسے کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے، اب تک کی کیا کارروائی ہوئی۔ عابد ملک ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد بتائیے گا، اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا؟ جی بالکل، وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور LOC کی کشیدہ جو صورتحال ہے اس پر پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد ملیں گے۔ مختلف نظریات رکھنے والی جماعتیں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر اور LOC کی جو صورتحال ہے اس پر تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ بھارت کو ایک پیغام دیا جائے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اور مسئلہ کشمیر جو ہے اس پر تمام جماعتیں اکٹھی ہیں، اور عوام جو ہیں وہ اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عابد، صرف پیغام ہی دیا جائے گا یا کوئی فیصلہ بھی متوقع ہے؟ جی دیکھیے، اس وقت جو سیکریٹری خارجہ ہیں اعزاز احمد چودھری، وہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اور جو LOC کی کشیدہ صورتحال ہے اس پر پارلیمانی رہنماؤں کو بریفنگ دے رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر LOC کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان اس سلسلے میں کیا جوابی اقدامات کیے ہیں۔ امکان یہی ہے کہ اس سلسلے میں تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ مل کے کوئی لاہ عمل طے کریں گی، تاکہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر اور جو LOC کی صورتحال ہے اس پر ایک متفقہ اور مشترکہ موقف سامنے آ سکے۔ جی صحیح۔ اچھا عابد، یہ بتائیے کہ اجلاس جیسے آپ نے بتایا شروع ہو چکا ہے، وزیراعظم نے ابتدائیہ دیا کچھ؟ جی، وزیراعظم نواز شریف نے اپنے ابتدائیے میں یہی کہا کہ ان کا تمام جماعتوں کو یہاں پر مدعو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک متفقہ اور مشترکہ پیغام جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستانی قوم متحد ہے، تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں متحد ہیں، اور انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جو حکومتی جماعتیں ہیں مل کر اس سلسلے میں ایک متفقہ موقف سامنے لے کر آئیں گی، اور انہوں نے ان اقدامات کا بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے جو پاکستان نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اٹھائے، اور اس کے علاوہ جو LOC کی صورتحال پر پاکستان نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں ان سے بھی انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سیکریٹری خارجہ کی بریفنگ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر کوئی پارلیمانی رہنما سوال کرنا چاہے تو ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عابد ملک، یہ بتائیے گا کہ کون کون سے رہنما اس وقت اس اجلاس میں موجود ہیں؟ جی دیکھیے، یہ جو اجلاس ہے اس میں زیادہ تر جو پارلیمنٹ میں جماعتیں موجود ہیں ان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، تاہم جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد ان کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری اس اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے وفد کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اعتزاز احسن، قمر زمان قائرہ اور اس کے علاوہ ہنا ربانی کھر اور شاعری رحمان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ اس اجلاس میں موجود ہیں، سراج الحق موجود ہیں، کافلی کی طرف سے کامل علی آغا موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان موجود ہیں، محمود اچکزئی موجود ہیں۔ اس طرح زیادہ تر جو اپوزیشن اور حکومت کی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنی جماعتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے عابد ملک، آپ صورتحال پر نظر رکھیے گا، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ اہم معاملہ ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ معاملہ ہے۔ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے اپنے ابتدائیے میں یہ کہا ہے، اس وقت شرکاء کو بریفنگ دی جا رہی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس اس وقت جاری ہے۔ یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کی جانب سے ابتدائیے میں یہ کہنا تھا کہ آج کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف آج اس اہم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور تقریباً تمام ہی اہم رہنما اس اجلاس میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس اجلاس میں موجود نہیں، لیکن تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے یہاں پر شاہ محمود قریشی اور شیریں مزاری موجود ہیں، جبکہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ تم ہی پارلیمانی رہنما اور پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہ اس اجلاس میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وطن کے دفاع کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمسائے ملک کی جانب سے جو جارحیت کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف پورا ملک یکسو ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یہ ملک، یہ قوم اور تمام ہی سیاسی قیادت فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو کشمیر میں انسانی حقوق
حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پاکستان کی جانب سے عالمی سطح پر آواز بلند کی گئی۔ ہمارے نمائندے عابد ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف یہاں پر موجود شرکاء کو باقاعدہ طور پر جو ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ، جب وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے تھے، اور خاص طور پر ان کا جو خطاب تھا وہاں پر، اس کے بعد کیا رد عمل سامنے آیا، تمام شرکاء کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ عابد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد، بتائیے گا اب تک کیا بریفنگ دی گئی شرکاء کو؟ جی دیکھیے، سیکریٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری جو ہیں وہ پارلیمانی رہنماؤں کو اجلاس میں بریفنگ دے رہے ہیں، اور انہوں نے اب تک بتایا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو لائن آف کنٹرول پر بلا اشتباہ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فائرنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 2 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور پاکستان نے بھارت کو بر وقت جوابی کارروائی کر کے اس کا منہ توڑ بھی جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر جو شرکاء ہیں ان کو بتایا ہے کہ وہاں پر بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور پیلٹ گنز کے ذریعے جو معصوم بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بھارت کی جو بربریت ہے اس کا معاملہ پاکستان نے عالمی سطح پر اٹھایا، اور وزیر اعظم نواز شریف نے اس حوالے سے UN جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا ہے، اور وہاں پر جو عالمی جو رہنما تھے ان کو اس سلسلے میں آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے جو 1-on-1 ملاقاتیں، ٹھیک ہے عابد ملک، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کو دعوت نہیں دی گئی، ایک اہم اجلاس یہ جاری ہے اس وقت، خاص طور پر ملکی صورتحال جو سرحد پر ہے، اگر آپ اس اجلاس میں موجود ہوتے تو کیا تجاویز حکومت کو دیتے؟ دیکھیں جی، اس اجلاس میں ظاہر ہے میں کشمیری بھی ہوں، اور نواز شریف صاحب میری کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ کو جتنے نواز شریف صاحب جانتے ہیں شاید اس ملک میں کوئی نہیں جانتا، لیکن تنگ نظری ہے، کم ظرفی ہے، کم عقلی ہے، ذہنی پستی ہے کہ نیشنل کنسنسس کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور 14 اور 13 لوگ پیپلز پارٹی کے یہ تاثر دینے کے لیے کہ بھئی ہمیں تو سب لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ در حقیقت یہ پیناما لیکس کا طوفان کے پیچھے چھپ کر اور یہ سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اس اجلاس میں ہوتا تو کون سا کسٹم دنیا فتح ہو جاتا ہے؟ ان کی بیوقوفی پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ حالانکہ عمران خان تو کل کہہ رہے تھے کہ میں شاہ محمود کو بھی روکتا ہوں، 2 دفعہ انہوں نے کہا، میں نے کہا خان صاحب رہنے دیں، اس سے بڑا عجیب تاثر جائے گا۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اگر حکمرانوں کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے وقوفی کی شاٹ کھیلیں۔ سو ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ایک میسج سرحد کے پار ایسا جانا چاہیے کہ یہ ساری قوم کٹھی ہے، اور اس اکٹھی کا عالم آج نواز شریف صاحب کے چہرے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچکزئی اس قوم کی ترجمانی نہیں کر سکتے جی، اچکزئی صاحب کے خیالات اور ان کی سوچیں جو ہیں، یا کوئی اور جو کہ پکڑے گئے ہوئے ہیں ادھر بلٹ پروف جیکٹوں میں 38 کروڑ روپیہ نیب کو جمع کرانے والے، وہ کیا ترجمانی کریں گے؟ میں تو شجاعت حسین کو بھی نہیں دیکھ رہا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ نہ شجاعت ہے نہ پرویز ہے۔ یہ میں ابھی ٹی وی لگایا، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، یہاں تو مجھے نہیں نظر آ رہے، اگر کہیں بیٹھے ہو تو میں معافی جی، کامل علی آغا صاحب قافلے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی اچھا بات ہے۔ شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہ بلانے کی وجہ کوئی ذاتی ہو سکتی ہے، یا جس طریقے سے نون لیگ کے بعض رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ جو حالیہ رائیونڈ میں آپ نے خطاب کیا اس میں وزیر اعظم کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی گئی، نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا آپ کی جانب سے؟ بڑا افسوس ہے، میں نے نازیبا عورتوں کا ٹھاکے مارتا سمندر تھا، ان کے سامنے کیا نازیبا کہہ سکتا تھا؟ چور کو چور کہنا نازیبا ہے؟ اور ایک وزیر اعظم 3 دفعہ کہہ چکا ہے یار خدا کے بندوں کے یہ شخص آئندہ اسمبلی میں نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کھٹکتا ہوں دل جزا میں کانٹے کی طرح۔ میں تو آج جا کے ان کی حمایت ہی کرتا جی۔ دیکھیں آپ ان کا عقلی شعور اور ان کا سینس دیکھیں، ان کی ویژن دیکھیں کہ کشمیر کے مسئلے پہ شیخ رشید کو، جس سے کہ شبیر صاحب، میرواز صاحب، گیلانی صاحب، ملک صاحب، سارے میرے ذاتی احبابوں میں سے ہیں، تعلقات میں سے ہیں، رشتہ داریوں میں سے ہیں،